ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے YouTube چینل ہدہد میسج کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جزاکم اللہ۔ جن دوستوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ قارئین، جنات کی دنیا بہت انوکھی زندگی ہے۔ ان سے دوستی اچھی نہیں، ان سے دشمنی تو بہت بری ہے۔ آپ سوچیں گے ان سے دوستی کیوں اچھی نہیں؟ اگر تو یہ خود دوست بن جائیں تو ہمیشہ ہر نیک جن دوست ہی رہتا ہے اور وفا کرتا ہے۔ اگر ان کو تابع کیا جائے تو یہ شاید بڑی مشکل سے تابع ہو جائیں، لیکن کوئی بھی چیز کبھی تابع ہونا پسند نہیں کرتی، کوئی بھی چیز تابع نہیں ہوتی، اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو آزاد پیدا کیا ہے، اور کوئی چیز غلامی میں، چاہے وہ انسان ہو، جانور ہو یا جن ہو، کبھی غلام بننا قبول نہیں کرتا۔ میرے پاس ایسے کتنے بے شمار لوگ آتے ہیں جنہوں نے ہم ذات جن جو کہ ایک ہی چیز ہے کو تابع کرنے کے بڑے چلے عمل کیے، نہ جسم بچا، نہ جان بچی، نہ روح بچی، نہ ایمان بچا۔ بہت کم ہوں گے جن کا ایمان سلامت ہے، ورنہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو کفریہ عمل، کفریہ کام اور کفریہ عقائد اپناتے دیکھا۔ ان کی زندگی میں نے راحتیں نہیں دیکھیں، خوشیاں نہیں دیکھیں، ان کی زندگی میں تکلیفیں، مسائل اور مشکلات دیکھیں۔ کسی کی اولاد نہیں، اولاد ہے تو اپاہج ہے، لولی لنگڑی ہے۔ کسی کی بیٹا بیٹی نہیں، اگر ہے تو بدکار، نافرمان اور باغی ہے۔ دولت، خوشیاں، کامیابیاں، رزق سے تو میں نے اکثر کو محروم دیکھا۔ بات پھر وہی جنات کو تابع کرنا اور اس کی کوشش کرنا بہت بڑی نادانی ہے۔ ہاں، خود دوست بن جائیں تو ان کی دوستی کو نبھانا بھی بہت بڑی حکمت، بصیرت اور حوصلے کا کام ہے، لیکن دوست جنات کوئی شرائط نہیں رکھتے، کوئی سختیاں نہیں کرتے، اور دوست جنات کوئی پریشان نہیں کرتے۔ جن جنات کو آپ تابع کریں وہ شرائط بھی رکھتے ہیں، مال کی شکل یا غذا کی شکل میں کوئی چیز بھی لیتے ہیں، اور ان کی سختیاں بھی بہت ہوتی ہیں، پابندیاں بھی بہت ہوتی ہیں، اور اچھا خاصا انسان ان سختیوں، پابندیوں کو برداشت کرتے کرتے خود گھل جاتا ہے یا برداشت تک کر ہی نہیں پاتا۔ یوں انسان کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے۔ اب اگر ان کو چھوڑ دیتا ہے تو وہی چیزیں بعد میں اس کے لیے وبال جان بن جاتی ہیں، اور اگر ان کا ساتھ دیتا ہے تو وہ زندگی بھر اسے سکھ کا سانس نہیں لینے دیتی۔ آئیے کیوں نہ ہم جنات کو تلاش کرنے کی جستجو کرنا چھوڑ دیں، ہم وہ احتیاطیں کریں کہ جس سے ہم جنات کی کسی بھی تکلیف سے بچ سکیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں دو بڑے قبائل تھے، ایک اول، ایک خزرج۔ ایک جلیل القدر صحابی رضی اللہ عنہ جو کہ خزرج کے بڑے سردار بھی تھے، انہوں نے ایک دفعہ کسی جانور کے بل میں بھول سے پیشاب کر دیا، کیونکہ حدیث کے مطابق بلوں میں پیشاب کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ عمل جان بوجھ کر نہیں کیا۔ جنات ان کے دشمن ہو گئے۔ جنات کا ایک گروہ ہے جس کو غول کہتے ہیں، یہ وہی گروہ ہے جنہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو، احادیث میں اس کا بے شمار جگہ تذکرہ ہے، تنگ کیا، اور ان کو رات کو آ کر گلے سے دباتے تھے۔ یہ وہی غول کا گروہ ہے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت نماز میں غلط فہمی ڈالنے کی کوشش کی، جبکہ وہ اس میں ناکام رہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ براہ راست اللہ کی حفاظت کا نظام تھا۔ یہی وہ غول ہے، ہر اس دیندار کو پریشان کرتے ہیں، مختلف تکالیف، بیماریوں، دکھوں، مشکلات، مسائل اور ناکامیوں میں مبتلا کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں، جو مسنون اعمال یا حفاظت والی دعاؤں سے غفلت کرے۔ خزرج کے سردار حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ
سے ان جنات نے بدلہ لیا اور انہیں شہید کر دیا۔ لہٰذا کوشش کریں کہ جانوروں کے بلوں میں ہرگز پیشاب نہ کریں، حتیٰ کہ ان کی طرف رخ بھی نہ کریں اور ان سے ہٹ کر اپنی حاجت کو پورا کریں۔ مجھے کئی انسانوں نے بتایا جو جنگلوں، گاؤں، دیہاتوں اور صحراؤں کے رہنے والے تھے کہ جب بھی ہم نے کسی بل کی طرف منہ کیا یا بل کے اندر پیشاب کیا، کسی نہ کسی پریشانی، دکھ، تکلیف، مصیبت یا آزمائش کا ہم سے ضرور سامنا کیا، اور وہ آزمائش بھی اتنی زیادہ تھی کہ ہمارے بس سے بالا تر تھی، اور ہم نے زندگی میں آج تک ایسی آزمائش کے بارے میں کبھی سنا اور سوچا نہیں تھا۔ قارئین، ایک اور احتیاط یہ کریں کہ جب بھی سانپ دیکھیں اسے حدیث کے وہ الفاظ یاد دلائیں کہ اے جن، تو نے حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام سے عہد لیا تھا، اگر تو واقعی سانپ ہے تو ٹھیک ہے، اگر تو جن ہے تو راستہ چھوڑ دے۔ یہ 3 بار کہیں، اس کے بعد اسے مار دیں، آپ مجرم نہیں ہوں گے۔ تجربات، مشاہدات اور مسلسل فقہاء، محدثین، مورخین اور بڑے بڑے روحانی دانشوروں کے تجربات میں یہ بات آئی ہے کہ ہر سانپ جن نہیں ہوتا، لیکن کچھ سانپ جن ہوتے ہیں۔ اگر ان کو مار دیا جائے تو انتقام ضرور لیتے ہیں اور موت کا بدلہ موت ہوتا ہے۔ وہ مارنے والے کو یا ان کے قریبی کسی فرد کو ضرور تکلیف دیتے ہیں یا پھر اسے مار دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں مجھے ایک جن نے بہت پہلے ایک واقعہ سنایا جو آج اچانک یاد آیا۔ جن کہنے لگا کہ ایک بار کا ذکر ہے، میں اپنے والد کے ساتھ تجارت کی غرض سے چین کے سنگلاخ پہاڑی علاقے میں جا رہا تھا۔ ہمیں ایک فرد ملا جو محسوس ہو رہا تھا کہ پیشاب کرنا چاہتا ہے۔ میرے والد نے کہا، لگتا ہے کہ اس کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے اور یہ ابھی پیشاب کرے گا۔ اگر تو اس نے کسی بل میں پیشاب کر دیا تو یہ مارا جائے گا، اور اگر اس نے ایسی جگہ پیشاب کیا جہاں بل نہیں تو اس کی زندگی ابھی باقی ہے۔ ہم یہ دیکھ ہی رہے تھے کہ اچانک اس نے ایک بل کا رخ کیا جو ڈھلوان کی طرف تھا۔ اس میں پیشاب کرنے لگا۔ پیشاب کرتے ہی بل میں رہنے والے حشرات میں ہلچل مچی۔ وہ پیشاب کر کے چل پڑا۔ وہ 3 دن مسلسل ان پہاڑوں کے سفر میں رہا۔ اس کے ساتھ کھچر تھے، کچھ اور لوگ بھی تھے۔ وہ ان کھچروں پر سامان لادے جا رہا تھا۔ اسے پھر پیشاب آتا تھا، وہ پھر کسی بل کا رخ کرتا تھا۔ اس طرح اس نے کئی بار مختلف بلوں میں پیشاب کیا۔ میرے والد کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ یہ اتنی بار بلوں میں پیشاب کر چکا ہے اور اسے ابھی تک کچھ نہیں ہوا اور یہ بالکل زندہ سلامت ہے۔ آخر وہی ہوا جس کا ہمیں ڈر تھا۔ جا ہی رہا تھا کہ ایک پہاڑ کے ایک چھوٹے سے پتھر سے اس کا پاؤں پھسلا۔ وہ پیشانی کے بل گرا، اسے ماتھے پر چوٹ آئی، خون نکلا اور بے ہوش ہو گیا۔ معلوم ہوا وہ قافلے کا سردار تھا۔ لوگوں نے اسے اٹھایا اور ایک کھچر پر اس کا سامان سیدھا کیا، اسے بستر کی شکل دی اور اسے اس پر ڈال دیا اور چلنے لگے۔ وہ اپنے تمام طریقے آزما چکے جو ان کے پاس صحرائی، جنگلی اور دیسی طریقے علاج معالجے کے تھے، لیکن ان کا کوئی بھی طریقہ صحت یابی کی طرف نہ لے جا سکا۔ 1 دن اور 1 رات کے بعد آخر وہ صبح وفات پا گیا۔ ہم خود آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ جس چیز کو انہوں نے پتھر کہا تھا وہ پتھر نہیں تھا، وہ جن تھا، جس کا گھر تھا سب سے پہلے جس بل میں اس نے پیشاب کیا تھا اور جس سے کیڑے مکوڑے نکلے تھے۔ اس نے پتھر کی شکل میں اس کے سامنے آ کر اس کی ٹانگ کو مروڑا اور بے دردی سے اٹھا کر سامنے پتھر پر پٹک دیا، اور پھر اس کا سر بہت طاقت سے زمین پر مارا کہ وہ بے ہوش ہو گیا اور اپنی جان کو سنبھال نہ سکا، اور اسی بے ہوشی میں ان جنات نے اس کو قتل کر دیا۔